إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور کون ہے وہ جو بے رغبتی کا اظہار کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے سوائے اس کے کہ جو بیوقوف ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ اور ہم نے ان کو چن لیا تھا دنیا میں بھی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور یقیناً وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم جب ان سے ان کے رب نے کہا تم فرما بردار ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب پھر اسی کی وصیت و تاکید فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنیہ ان اللہ اصطفى لکم الدین اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون پس تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم صاحب ایمان ہو، تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ پوری انسانیت کے پیشوا تھے اور انہوں نے ہر قربانی دے کر اللہ کی رضا جوئی کو حاصل کیا تھا، اسی لیے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے جو بیوقوف اور نادان ہوں گے وہی اعراض اور بے رخی دکھائیں گے، جن کے اندر شعور ہوگا وہ ان کے نقش قدم کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے انہیں فرما برداری کا کہا تو انہوں نے رب العالمین کے سامنے پوری کی پوری فرما برداری دکھائی۔ یہاں سے آگے ایک مضمون ہے کہ دنیا میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ والد دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی اولاد کی معیشت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ والد دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے اولاد کے درمیان جائیداد اور وراثت کو تقسیم کرتا ہے۔ اسے یہ فکر کھاتی ہے ہر باپ کو کہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد کیا کھائے گا، میری اولاد میرے مرنے کے بعد کیا پیے گی، کیسے جیے گی، کہاں رہے گی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً یہاں پر اور ہر جگہ والدین اپنے اولاد کے لیے مکانات تعمیر کر کے رکھتے ہیں اور پوری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ برسر روزگار ہو جائے، اس کی تجارت کھڑی ہو جائے، اس کی زراعت ٹھیک ہو جائے، اس کی معیشت بہتر ہو جائے اور یہ آباد ہو جائے۔ مرتے وقت بھی والد کو سب سے زیادہ یہی فکر کھاتی ہے، اور عموماً اگر کسی کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہوتی ہے تو مرتے وقت وہ اسی بات کی وصیت کرتا ہے آنسو بہاتے ہوئے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ لیکن پیغمبر کا نظریہ دوسرا ہوتا ہے۔ پیغمبر اس زاویے سے نہیں دیکھتا، پیغمبر اس پہلو سے دیکھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد خدا نہ خواستہ میری اولاد دین سے بچل نہ جائے، میری اولاد کے قدم بھٹک نہ جائیں اور میری اولاد دین پر ثابت قدم رہے۔ پیغمبر کی سوچ، پیغمبر کا نظریہ، پیغمبر کی فکر یہی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو دنیا سے رخصت ہوتے وقت معیشت کے بارے میں نصیحت نہیں کرتے ہیں بلکہ انہیں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ دین پر ثابت قدم رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے 12 لڑکے تھے اور جن سے کہ پورا کا پورا ایک قبیلہ، پوری ایک نسل، پوری ایک امت بنی بنو اسرائیل، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اپنی اولاد سے ام کنتم شہداء کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب علیہ السلام کو موت نے آ لیا، اذ قال لبنیہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا تو
انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود اللہ رب العالمین کی، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو کہ ایک ہی معبود تھا، الہ واحدہ ونحن له مسلمون، اور ہم سب اسی کے مطیع و فرما بردار رہیں گے۔ اس آیت سے ہم کو ایک سبق ملا کہ جس طریقے سے انسان کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اس سے زیادہ انسان کو اپنی فکر ہونی چاہیے، اپنے خاتمے کی فکر ہونی چاہیے، اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہمیں اپنے اولاد کی معیشت کی نہیں، بلکہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری اولاد صالح ہو۔ ذرا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو دیکھ لیجئے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے تو نمازی بنا دے اور میری نسلوں کو بھی نمازی بنا دے۔ ذہین قومیں صرف اپنا پلان تیار نہیں کرتی ہیں، ذہین قومیں صدیوں کا پلان تیار کرتی ہیں۔ ذہین افراد صرف اپنا نہیں سوچتے ہیں، ذہین افراد اپنی نسلوں کا سوچتے ہیں۔ اب کچھ تو ایسے ہوتے ہیں بیوقوف کہ جو دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن کچھ ایسے دانا ہوتے ہیں جو دنیا کے بارے میں نہیں بلکہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنی نسلوں کے دینداری کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہاں پر کئی ایسے افراد آئے کہ جنہوں نے اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے بارے میں سوچا۔ مثلا مفسر قرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی اولاد کے دنیا کے بارے میں نہیں بلکہ دین کے بارے میں سوچا، اور واقعتاً ایسا مقتدی بنایا ان کو، اور ایسی ان کی پرورش کی کہ وہ پوری دنیا کے لیے مثال اور مشعل راہ بن گئے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کل جس نقطے پر آپ کو بار بار توجہ دلائی گئی تھی وہ یہی نقطہ جس میں آج عالم انسانیت نادانی کے طور پر پھنسی ہوئی ہے۔ وہ کیا نقطہ تھا عالم انسانیت کا؟ کہ دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آبا و اجداد بچائیں گے، یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بچائیں گے، یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بچائیں گے، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جتنے فلاں بابا ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں 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 وہ ہمیں بچائیں گے۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی آج ایسا ہوتا ہے کہ پیروں کو نذرانے دیے جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ نذرانے دینے سے ہماری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ مسلمانوں تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے، یہود و نصارہ کے، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے آبا و اجداد کے اعمال تمہارے کام نہیں آئیں گے اور تمہارے اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے، ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو دنیا سے رخصت ہو گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں دریافت کیا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اس لیے اپنی فکر کرو۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما كان من المشرکین، اور وہ لوگ یوں کہنے لگے کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی، یعنی یہود و نصارہ، تہتدوا تو تم راہ یاب ہو جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہاں پر عبارت محذوف نکلے گی، قل بل اصطفینا ملت ابراہیم، کہہ دیجئے بلکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا مذہب چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم کو آپ صفت بنا سکتے ہیں، حنیفہ کو صفت بنا سکتے ہیں، آپ ابراہیم کے ساتھ بھی اس کو متعلق کر سکتے ہیں اور ملت کے ساتھ بھی۔ اگر ملت کے ساتھ اس کو مختص کیا جائے تو اس صورت میں ترجمہ یوں ہوگا کہ ایک ایسی ملت جو سب سے منفرد اور جدا گانا تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اگر اس کو صفت بنایا جائے تو یوں کہا جائے گا جیسا کہ قرآن میں جا بجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت حنیفہ آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا کو چھوڑ دیا تھا اللہ کے خاطر، سب سے یکسو ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے۔ وما كان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس شریعت پر، جو اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور ان صحیفوں پر جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اتارے گئے، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف،
یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباطی اور ان کی نسلوں کی طرف۔ سبھی کا مفہوم لیا جائے تو بعض پر صحیفے اترے، بعض پر کتابیں اتری، اور بعض پر مطلقاً وحی اتری، بعض پر صرف وحی اتری۔ تو اس صورت میں ترجمہ آپ یہ کریں گے، اور اس وحی پر جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اتری، اس شریعت پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی طرف اتری۔ یہاں پر عموماً قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے والاسباط۔ جب بھی بنو اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے، یعقوب علیہ السلام اور انبیاء بنو اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے، تو یہ اسباط کا لفظ کیوں آتا ہے؟ اسباط سبتوں، پوتوں وغیرہ کو بولتے ہیں۔ یہ اس لیے آتا ہے کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آگے جا کر پھر ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے۔ اب ہزاروں کا نام لیں گے تو قرآن تو اسی سے بھر جائے گا، اس لیے قرآن مطلقاً صرف اتنا کہہ دیتا ہے اسباط، یعنی ان کی نسل میں آنے والے جتنے پیغمبر تھے ان سب پر ہم نے ایمان لایا۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور پھر خاص طور پر جن کو کتابیں دی گئی، بڑی بڑی کتابیں، اور الگ سے شریعت دی گئی، جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کا خصوصی تذکرہ آیا، اور پھر ایک اور اجمالی تذکرہ، وما اوتی النبیون، اور جو کچھ پیغمبروں کو دیا گیا ان کے رب کی جانب سے، سبھی پر ایمان لے آئے ہم۔ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی آخرہ لا نفرق بین احد منہم، یہود و نصارہ، ہم تمہاری طرح پیغمبروں کے بیچ تفریق نہیں کرتے ہیں کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسائیوں نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مارا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم پیغمبروں کے درمیان کسی بھی قسم کا امتیاز نہیں کرتے۔ ونحن له مسلمون، اور ہم انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اسی پارے کے دوسرے صفحے پر میں نے آپ کو بتایا تھا وإذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو بحیثیت آئیڈیل کے، انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ ایمان لانا ہے تو کن کا جیسا لاؤ؟ کما آمن الناس، جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر صحابہ کو بحیثیت معیار حق، صحابہ کو بحیثیت کسوٹی، صحابہ کو بحیثیت آئیڈیل کے، انسانیت کے سامنے پیش کیا کہ ایمان لانا ہے تو کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر وہ لوگ ایمان لے آئے یعنی یہود و نصارہ، بِمِثْلِ ایسا ہی جیسا کہ تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تب تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی دکھائیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تب تو وہ بدبختی میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کی ذات سننے والی، اللہ کی ذات جاننے والی ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر پیچھے سے ہٹا دیا جائے، جیسا کہ روافض نے اور شیعوں نے ہٹا دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طعن کرنے لگے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گالم گلوچ کرنے لگے، تو پھر اس کے بعد بچتا ہی کیا ہے؟ پوری شریعت، پورا دین حضرات صحابہ کی وساطت سے ہم تک پہنچا۔ صحابہ ہٹا دو پورا دین مشکوک ہو جائے گا، صحابہ ہٹا دو پورا ذخیرہ احادیث مشکوک ہو جائے گا، صحابہ ہٹا دو پورا قرآن مشکوک ہو جائے گا، انجیل کی طرح، تورات کی طرح، چونکہ پہلی سند اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد حضرات انبیاء کرام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ یاد رکھیں کہ استاذ کی کامیابی کی جو علامت ہوتی ہے کہ یہ استاذ بہترین ہے، کامیاب ہے یا ناکام، اس کو اس کے شاگردوں کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ناکام قرار دیا جائے، عیاذا باللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام قرار دینا ہے۔ یہ جو آیت کل آپ نے پیچھے پڑھی تھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ہر جگہ دیکھیے کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ضمیر کا مرجع ہر جگہ صحابہ کرام ہے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر ان کو تعلیم دے گا، پیغمبر ان کا تزکیہ کرے گا۔ ضمیر راجع ہے صحابہ کی طرف، اولین مخاطب صحابہ ہیں، پھر صحابہ کی وساطت سے پوری امت ہے۔ اب سوال کیا جائے روافض سے، شیعوں سے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب تھے یا ناکام تھے؟ وہ جواب دیں گے کامیاب۔ تو
فرمائیں گے کیا اللہ کے رسول نے تعلیم دی اور تزکیہ کیا؟ بولیں گے ہاں. تو صحابہ نے تعلیم و تزکیہ لیا یا نہیں؟ اب وہ مجبوراً وہاں پر ہاں کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا. صبغۃ اللہ، اصطفینا صبغۃ اللہ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ونحن له عابدون، اور ہم اللہ ہی کی عبادت گزار ہیں. یہ عیسائیوں کے ہاں ایک مذہبی رسم انجام دی جاتی ہے، اس کو بپتسمہ وہ بولتے ہیں. وہ جو بپتسمہ یا بپتسمہ اسی قسم کا وہ کچھ نام لیتے ہیں، وہ جو مذہبی رنگ اپناتے ہیں وہ کیا ہے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ دنیا میں جنم لیتا ہے یا کوئی شخص عیسائیت کو اختیار کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے مشرق کی طرف رخ کرا کے شیطان سے برات کا اظہار کرایا جاتا ہے. اگلا مرحلہ پھر اس کے جسم پر ایک خاص قسم کے دم کیے ہوئے تیل کے ذریعے سے مالش کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ اس کو ایک خاص پانی کے حوض کے اندر رنگے ہوئے پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اسے یہ بولتے ہیں کہ اب یہ عیسائیت کے رنگ کے اندر رنگ گیا. پھر اس کے بعد اس کو اس سے باہر نکالا جاتا ہے اور اس کو ایک سفید کپڑا پہنایا جاتا ہے. اس سے پہلے دوبارہ مکرر اس کو ایک تیل کے ذریعے سے مالش کی جاتی ہے اور پھر اس کو ایک رنگ کے ذریعے سے اس کو ایک سفید کپڑا پہنایا جاتا ہے اور پھر اس کو اسی پانی کے اندر جس وقت وہ ہوتا ہے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہونے کے باپ، بیٹا اور روح القدس جو عیسائیت کے بنیادی 3 عقیدے ہیں اس کا اقرار و اعتراف کرایا جاتا ہے. اس سے جب وہ ان سارے عقائد کا اعتراف اور اقرار کر لیتا تو کہتے ہیں اب تو عیسائی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتلا دیا کہ ان ظاہری رنگوں میں رنگنے سے کوئی انسان کسی مذہب کا حامل نہیں بن جاتا، نہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، نہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے. کسی مذہبی رنگ میں رنگنے سے انسان اللہ والا نہیں بن جاتا، بلکہ انسان اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، وہی انسان کامیاب ہے. اب دیکھیں کپڑے کا رنگ یہ ہے، اب اس کو 1000 بار دھوئیے یہ رنگ اس سے نہیں اترے گا. اس آیت کے اندر ایک لطیف اشارہ یہ ہے کہ تمہارے اندر خدائی رنگ اس طریقے سے اتر جانا چاہیے کہ للہیت، عبودیت، بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تمہارے اندر اس طریقے سے اتر جانا چاہیے کہ جیسے رنگ نہیں اترتا ویسے خدائی رنگ بھی تم سے نہیں اترنا چاہیے. صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا. ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، آپ کہہ دیجئے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے درا حال کی. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. ونحن له مخلصون، اور ہم اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرتے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم، اب ایک اور جھگڑا جو بار بار آئے گا. عیسائی اور یہودی جھگڑتے یہ تھے، وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام یہودیت کا دعویٰ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، اور عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق. قرآن کریم نے کہا اس پر ام تقولون ان ابراہیم، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی نسلیں، کانوا ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ بھائی ابراہیم علیہ السلام صدیوں پہلے آئے، موسیٰ علیہ السلام صدیوں بعد آئے، کئی سو سال بعد آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تقریباً 2000 سال بعد آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد تقریباً 500-600 سال بعد آئے. اب ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس زمانے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہ یہودیت تھی نہ عیسائیت تھی، تو تم ان کے بارے میں کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے؟ یہ گو تھی پیٹ آزی پرسن 2002 کے اندر یہاں پر PDP کی بنیاد پڑی، 1939 کے اندر نیشنل کانفرنس کی بنیاد پڑی، پہلے یہ مسلم کانفرنس تھی، 1931 کے اندر اس کی بنیاد پڑی. امیر کبیر آج سے 700 سال پہلے آئے. اب جھگڑا یہ شروع ہو جائے کہ امیر کبیر رحمت اللہ علیہ NC میں سے تھے یا PDP میں سے تھے، عیاذ باللہ.
حالانکہ وہ تو 700 سال پہلے، تمہاری جماعتیں کل وجود میں آئی. ایسے ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے آئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3500 سال ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیسے دعویٰ کیا جا سکتا تھا کہ وہ یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے؟ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم لوگ یوں کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی نسلیں یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی جانب سے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے کتب سابقہ کے اندر موجود گواہیوں کو چھپانا. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز بے خبر نہیں ان چیزوں سے جو کچھ تم کر رہے ہو. تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال ہوں گے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جن کا اوپر تذکرہ آیا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال آ جائیں گے. ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اگر تمہاری صف میں، تمہاری پارٹی میں شامل ہو جائے تو تم نجات پا جاؤ گے، نہیں. لہا ما کسبت، وہ تو گزر گئے، ان کو ان کے اعمال ملیں گے، تمہیں تمہارے اعمال ملیں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں تمہارے اعمال ملیں گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں دریافت کیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ دشمن کو سر اٹھانے سے پہلے کچل دو، سانپ کو سر اٹھانے سے پہلے کچل دو. دشمن جو اعتراض کرے گا قرآن پہلے اس کا جواب دیتا ہے، دشمن جو باتیں کرے گا قرآن پہلے اس کا جواب دیتا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف قبلہ اختیار کیا. اب یہ حکم خداوندی سے تھا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت؟ اللہ بہتر جانتے ہیں. بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، کہ بیت المقدس کی طرف رخ جو اختیار کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشیت سے نہیں بلکہ حکم خداوندی سے، اگرچہ وہ آیات قرآن میں کہیں موجود نہیں جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ بیت المقدس کا قبلہ اختیار کیجئے. ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ننسیہا یعنی ذہنوں سے مٹا دیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا ہو. ابتداً 17 مہینے تک آپ نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ کی دلی چاہت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ، تو آپ کی بھی یہی چاہت تھی مکہ میں رہتے ہوئے کہ ہمارا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہونا چاہیے. چونکہ ایک مستقل شریعت، ایک مستقل دین، تو قبلہ بھی مستقل ہونا چاہیے، اس میں اشتراک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس وقت سارے کے سارے سر ٹوٹتے کس پر؟ بیت المقدس پر، جیسے کہ جنگ ہو رہی ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اب جب مسلمانوں نے قبلہ اختیار کیا کعبۃ اللہ کا اور مسجد حرام کی طرف رخ کیا تو اس پر یہودیوں نے، مشرکوں نے مسلمانوں پر الزامات کی بارش کر دی، طعنوں کے تیر برسا دیے کہ ان مسلمانوں کا کوئی مذہب نہیں، کبھی ادھر کے لیے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر کے لیے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے سارے اعتراضات کا جواب ان 2 صفحات میں دیے. سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے کچھ بیوقوف لوگ، ما واللہم عن قبلتہم التی، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جنس پر وہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب بھی ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. مقصود جو ہے وہ قبلہ خانہ کعبہ کی وہ عمارت نہیں بلکہ مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اہل نظر قبلے کو قبلہ نما کہتے ہیں، یعنی یہ تو صرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ ہمارا کوئی معبود ہے، خانہ کعبہ ہمارا مسجود ہے، خانہ کعبہ ہمارے لیے کوئی بت ہے کہ ہم اس کی پوجا کرتے ہوں. عیاذ باللہ ایسا ہرگز نہیں. یہ تو صرف اپنی صفوں میں ایک ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے ہمیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا
حکم دیا گیا. کیوں؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر قوم کے لیے ایک ایک سمت اور ایک ایک جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. مثلا عیسائی مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی عبادتوں کو انجام دیا کرتے ہیں. دنیا کے اندر ایک قوم ہے آفتاب پرست, سورج کی پوجا کرنے والے, سورج کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہودی ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یا اپنی عبادتوں کو انجام دیا کرتے تھے. مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ تم جو اپنی نمازیں پڑھو تو وہ بیت اللہ کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. تو اصل مقصود, اصل محبوب, اصل مسجود, اصل معبود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. قبلہ تو صرف قبلہ نما ہے. تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق ہو اللہ کا, مغرب ہو اللہ کا, شمال ہو اللہ کا, جنوب ہو اللہ کا. کسی بھی سمت میں کوئی مخصوص عیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی سمت میں موجود ہو اور دوسری طرف موجود نہ ہو. جدھر بھی رخ کرو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اصل اللہ کی رضامندی مقصود ہے. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بیچ میں ایک اور کلام کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کی قومیں آئیں, یہود بھی آئے, نصارہ بھی آئے. یہود افراط کا شکار ہو گئے, یہود تفرید کا شکار ہو گئے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین افراط کا شکار ہو گئے. یہود نے انبیاء کرام علیہ السلام کے شان میں گستاخیاں کی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اتنا اونچا چڑھا دیا کہ ان کو خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی امت کو پیدا فرمایا جس میں اعتدال ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, کیسا اعتدال؟ عقیدے کا اعتدال. نہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں, نہ ہی ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو خدا بناتے ہیں. عقیدے کا اعتدال, معاشرتی اعتدال, عبادات کے اندر اعتدال, زندگی کے ہر شے کے اندر اعتدال. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا, امت معتدل بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پر گواہ بن جائیں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی امتوں سے پوچھیں گے, پچھلی قوموں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے, تم نے راہ حق کو کیوں نہیں اپنایا, تم گمراہی کے راہوں پر کیوں چل پڑے؟ تو جواب یہ ہوگا ان کی طرف سے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, کہ ہمارے پاس کوئی بھی خوشخبری سنانے والا اور کوئی بھی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو پیغمبر ہوں گے وہ پیغمبروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے کیا یقیناً یا اللہ ہم نے پہنچایا تھا. گواہ کون ہے؟ تو پچھلی امتوں کے پیغمبر اس امت کو بطور گواہ کے پیش کریں گے, اور پھر یہ امت اور اس کے علماء گواہی دیں گے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ واقعتاً پچھلے پیغمبروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ان امتوں تک پہنچایا تھا. پیغمبروں کی کوئی غلطی نہیں, مجرم اگر ہیں تو وہ یہ امتیں خود ہیں. اس امت سے پوچھا جائے گا تو امت جواب دے گی کہ یقیناً انہوں نے پیغام پہنچایا تھا اور ہم سے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, قرآن نے یہ چیز ہم سے کہی تھی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور پھر پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق گواہی دیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور پیغمبر ہمارے بارے میں گواہی دیں گے کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے, واقعتاً پچھلی امتوں نے اللہ کے پیغام کو ان قوموں تک پہنچایا تھا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ, اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے, نہیں قرار دیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے یعنی بیت المقدس. الا لنعلم, تاکہ ہم, مگر اس لیے تاکہ ہم دیکھیں, من یتبع الرسول, کون رسول کی پیروی کرتا ہے, ممن ينقلب على عقبیہ, ان لوگوں کے مقابلے میں جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہو جاتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے. اللہ کو معلوم پہلے, اس لیے لنعلم کا ترجمہ میں نے معلوم سے نہیں کیا
کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں معلوم کر لوں کہ کون میری بات مانتا ہے اور کون میری بات نہیں مانتا ہے. اللہ کو پہلے معلوم ہے کون میری بات مانے گا کون نہیں. اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، فرما برداروں اور نافرمانوں کے درمیان امتیاز اور فرق کرنا چاہتا ہے، تاکہ فرما برداروں کی فرما برداری کے ذریعے سے ان کی عظمتیں اور ان کی رفعتیں ظاہر ہو جائیں اور نافرمانوں کی پستیاں ظاہر ہو جائیں. الا لنعلم من یتبع الرسول. تو احکام خداوندی کا مقصود عیاذا باللہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے ذریعے سے تھکانا چاہتا ہے، یا اللہ کو نمازوں کے ذریعے سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی کو عیاذا باللہ کوئی عظمت اور بلندی ملتی ہے ہمارے اللہ اکبر کہنے سے. نہیں، وہ تو پوری کائنات مل کر اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور عبادت و بندگی شروع کر دے، اور از ابتدائے آفرینش تا قیامت ساری دنیا اللہ کی عبادت شروع کر دے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رتی برابر بھی میری خدائی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور پوری کائنات مل کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کے سب اللہ کی نافرمان اور باغی ہو جائے تو رتی بر خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ تو صرف آزمانا چاہتے ہیں. لنبلوکم ایکم احسن عملا، وہی چیز یہاں پر لنعلم من یتبع الرسول. کبھی قبلہ بیت المقدس، کبھی قبلہ خانہ کعبہ. تم اپنی خواہشات کی بات مانتے ہو تو کہو گے نہیں ہم تو ادھری کے لیے رک کر کے نماز پڑھیں گے. تم اپنی خواہشات کی بات کرتے ہو تو بولو گے نہیں ہمیں کعبہ ہی کو قبلہ بنانا ہے. خواہشات کی بات کرتے ہو تو بولو گے نہیں بیت المقدس ہی کو قبلہ بنانا ہے. نہیں، انسان کے لیے اصل یہ ہے، مومن کے لیے اصل یہ ہے کہ اللہ جیسا اس کو حکم دیں ویسے اس کو نماز پڑھنی. 2 منٹ کے لیے بالفرض اگر یہ حکم ہوتا کہ ظہر بیت المقدس کی طرف پڑھو اور عصر خانہ کعبہ کی طرف پڑھو، مومن کا کام یہ کہ چپ چاپ کر کے مان لے. مومن کا یہ کام نہیں کہ اعتراض کرے کہ ایک نماز ادھر کے لیے ایک نماز ادھر کے لیے، یہ کیا تماشا عیاذ باللہ. ایسا کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمارا اصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میری اتباع اور پیروی کرتا ہے، اور ہمارا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری. ہمارے بیت المقدس بھی ویسا ہی، خانہ کعبہ بھی ویسا ہی، چونکہ اصل مقصود رضائے خداوندی ہے، نہ کہ کوئی مخصوص جگہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. اور نہیں بنایا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ آج تک تھے، یعنی بیت المقدس، مگر اس لیے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہو جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اگرچہ یہ چیز بڑی گراں تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھلائی. یعنی قبلے کا بدل دینا چونکہ بڑا یقینی تھا یہ ہونا کہ اس پر یہود اعتراض کریں گے، اس پر نصارہ اعتراض کریں گے، اس پر مشرکین اعتراض کریں گے. تو دشمنوں کے شر اور ڈر سے بچنے کے لیے کوئی بھی انسان نہیں چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے مجھے دشمنوں کا ہدف بننا پڑے خامخواہ. فرماتے ہیں یہ چیز گراں تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. وما كان الله ليضيع ایمانکم. اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ لوگوں پر بڑے مہربان اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. وما كان الله ليضيع ایمانکم کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے جب مسلمانوں نے قبلہ بدل دیا اور رخ بدلنے کے بعد اب نماز پڑھنی شروع کی خانہ کعبہ کی طرف، تو اس پر یہودیوں نے یہ باتیں کہنی شروع کر دی. تو ہو جنہوں نے آج تک نمازیں پڑھی بیت المقدس کی طرف، وہ تو ساری کی ساری عبادتیں تو رائے گاں چلی گئیں، وہ تو ساری کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئی تمہاری. کہا چلو تمہارا تو آسان ہے، تم نے اب توبہ کر لی اور تم نے خانہ کعبہ کی طرف نمازیں پڑھنی شروع کر دی، تمہیں کچھ نہ کچھ نیکی کمانے کا موقع ملے گا. لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی تو ساری کی ساری عبادتیں رائے گاں چلی گئی، وہ تو گمراہی پر مر گئے کیونکہ قبلہ ہی درست نہیں تھا. ان کی تو ساری عبادتیں رائے گاں ہو گئی، ان کو تو دوبارہ عبادت کرنے کا چانس بھی نہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اللہ تمہاری عبادتوں کو ورائے گا نہیں کرے گا، خواہ تم نے وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی ہو خواہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھ رہے ہو، تمہاری کوئی بھی عبادت ضائع نہیں کی جائے گی. کیوں؟ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے. نہ زندوں کی عبادتیں ضائع ہوگی اور نہ ہی مردوں کی عبادتیں رائے گاہ ہوں گی. قد نرى تقلب وجهك في السماء. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرے کو آسمان کی طرف بار بار پلٹنے کو. فلنولینک. چونکہ آپ علیہ السلام کی دلی خواہش اور تمنا تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو. فلنولینک قبلۃ ترضاها.
تو ہم پھیر دیں گے آپ کو ایک ایسے قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، سو پھیر دیجئے آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف. یہاں پر لفظ استعمال کعبے کا نہیں کیا گیا، لفظ استعمال مسجد حرام کا کیا گیا. اس میں فرق یہ ہے کہ خانہ کعبہ ایک چھوٹی سی عمارت ہے، مسجد حرام اس کے گرد سارا کا سارا ایک دائرہ ہے، اور اگر حرم کو لیا جائے تو پھر تو پورا کا پورا مکہ اس کے اندر آتا ہے. اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر آپ مکہ کے اندر رہ رہے ہیں اور مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تب تو آپ کو عین کعبہ کی سمت اختیار کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ آفاقی ہیں اور مکہ سے باہر، حدود حرم سے باہر ہیں، جہاں پر آپ کو خانہ کعبہ کی طرف، عین خانہ کعبہ کی طرف سمت کرنا مشکل ہے، تو رخ کرنا مشکل ہے، تو اس صورت میں صرف سمت کعبہ کی طرف رخ کرنا کافی ہوگا، عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں. تو گویا کہ خانہ کعبہ مغرب میں ہے تو ہمیں صرف مغرب کی طرف رخ کرنا کافی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس صورت کے اندر عین کعبہ کا رخ کریں، جبکہ مشکل بھی ہے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا دنیا کے ہزاروں کلومیٹر دور سے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، آپ حضر میں ہو یا سفر میں، گھر میں ہو یا گھر سے باہر، جہاں بھی کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر دو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب یہ لوگ اپنی زبانیں کھولیں گے، اب یہ بک بک کریں گے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اپنی سابقہ کتابوں کے اندر یہ بات پڑھ رکھی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ اس بات کو جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ کعبے کا قبلہ ہونا برحق ہے ان کے رب کی جانب سے. گویا کہ کتب سماویہ کے اندر، تورات و انجیل کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ نبی آخر الزماں کا جو قبلہ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مٹا دیا. لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پیشن گوئیوں کے ذریعے سے یہ چیز ان کو پہلے بتلا دی گئی تھی، لیکن ان کو نہیں ماننا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ ہرگز بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی جو یہ آیات انہوں نے اپنی کتابوں سے مٹا دی. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ پیش کر دیں، اتیتا لے آئیں، پیش کر دیں ان کے سامنے جنہیں کتاب دی گئی تھی ہر قسم کی نشانی، ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. کیوں؟ ہٹ درمی، ضد، تعصب، حسد، عناد، حب جاہ، حب زر. وما انت بتابع قبلتهم، اور نہیں آپ ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. وما بعضهم، اور نہیں یہ یہود و نصارہ ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. جیسا کہ ابھی بتایا میں نے، عیسائی مشرق کی طرف رخ کیا کرتے تھے اور یہود ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کیا کرتے تھے. اگر یہودیوں کو کہا جائے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ہرگز یہ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور عیسائیوں کو کہا جائے تو تم مشرق کے بجائے ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ان میں سے کوئی کسی کے قبلے کی پیروی نہیں کرے گا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں علم آ جانے کے بعد بھی، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تب آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں گے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جنہیں ہم نے کتاب دی تھی یعنی ان یہودیوں کو، یعرفونہ، وہ اس پیغمبر کے پیغمبر ہونے کو جانتے اور پہچانتے ہیں ایسے ہی جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم، بلکہ ایک یہودی نے یہاں تک کہا تھا، جس نے اسلام قبول کیا تھا، یہاں تک کہا تھا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ شک و شبہ تو ہو سکتا تھا کہ یہ ہمارا بیٹا نہ ہو، ممکن ہے کہ کہیں بیوی نے کوئی خیانت نہ کر لی ہو، لیکن پیغمبر کے بارے میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے. ان کے بارے میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. کیوں؟ ہماری کتابوں کے اندر ان کی جو پہچان تھی، ان کی جو علامتیں تھیں، وہ سینکڑوں علامتیں اور پہچان ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں کی ایک جماعت اس حق کو چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کس حق کو، کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. الحق من ربک، حق وہی ہے جو آپ کے رب کا فرمان ہے. فلا تکونن من الممترین، آپ نہ بنے شک و شبہ کرنے والوں میں سے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یعنی یہ جو کہیں یہ معنی کرن قبل اختیار یا یہ قبل کرن اختیار، نہیں، کسی کے باتوں میں آپ کو نہیں آنا. یہ یہود باتیں کرتے رہیں گے، حق تو وہی ہے جو آپ کے رب کا فرمان ہے. فلا تکونن من الممترین. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر قوم کے لیے ایک قبلہ ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، جدھر کی طرف وہ رخ کرتے ہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو. یعنی اب اگر تمہارا قبلہ خانہ کعبہ قرار دیا گیا تو فوراً مان جاؤ. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
فوراً مان جاؤ، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو کل قیامت کے دن لے آئے گا، حاضر کرے گا اپنی بارگاہ میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فاستبقوا الخیرات سے علماء نے مسئلہ نکالا، کیا نیکی کا کوئی بھی کام ہو اس میں جلدی کرنی چاہیے؟ ایسے ہی نماز ابتدائی وقت میں پڑھیں یا انتہائی وقت میں؟ تو جواب آئے گا فاستبقوا الخیرات کے تحت کہ ابتدائی وقت میں پڑھیے، انتہائی وقت میں نہیں۔ ہاں الا یہ کہ کہیں پر کوئی ضرورت شرعیہ، ثبوت شرعیہ ہو یا ضرورت طبعیہ ہو تو اس موقع پر نماز کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں۔ ثبوت شرعیہ مثلا گرمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم گرمی کے اندر ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھو، ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم۔ فجر کے بارے میں کہا اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، فجر کو روشن کر کے پڑھو اس لیے کہ اس میں ثواب زیادہ ملے گا، تو اس میں فجر کو آپ مؤخر کریں۔ عشاء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت و تمنا تھی کہ میں اس کو مؤخر کر کے پڑھوں، تو اب رہ گئی دو نمازیں، عصر کو مؤخر کر کے پڑھیں یا جلدی پڑھیں؟ تو جواب آئے گا فوراً پڑھیے اذان کے بعد، جو ہی وقت داخل ہو جائے فوراً اذان اور فوراً نماز۔ ایسا نہیں کہ وقت شروع ہو رہا 5 بجے آپ اذان دیں 5:15 اور نماز پڑھیں 5:30۔ مغرب کے بارے میں حکم ہوگا کہ تاخیر سے پڑھیں یا جلدی؟ جواب آئے گا کہ فوراً پڑھیے، جو ہی وقت داخل ہو جائے اذان اور فوراً نماز، اس میں تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں، الا یہ کہ ضرورت طبیعیہ ہو۔ مثلا شدید بھوک ہے، شدید پیاس ہے، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم پہلے کھا لو اور پھر نماز پڑھو، مبادا نماز میں کہیں تمہارا دھیان کھانے کی طرف نہ رہ جائے۔ فاستبقوا الخیرات، تو کوئی بھی زندگی کی نیکی ہو، نیکی کے بارے میں سبقت کرنی چاہیے قبل اس کے کہ وقت فوت ہو جائے، پھر انسان وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں اس وقت ہم جوانی کے عالم ہیں اکثر حضرات، اب آپ ہمارے یہاں یوسف صاحب ہیں، ان سے پوچھ لیجئے آپ چاہیں کہ میں اس عمر میں جا کے افتاء کروں، میں اس عمر میں جا کے اب حافظ بنوں، میں اس عمر میں جا کے اب مدرسے میں داخل ہو جاؤں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ اب سکول میں جا کر LKG اور نرسری میں داخلہ لیں۔ تو زندگی کے ہر لمحے کی، ہر سٹیج کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ بچے ہیں تو بچپن کی قدر کیجئے، جوان ہیں تو جوانی کی قدر کیجئے، قبل اس کے کہ آپ اس سٹیج سے نکل جائیں۔ پھر واپس آپ 20 سال کے، 15 سال کے، 10 سال کے بن کر زندگی کے اندر کھوئے ہوئے جو آپ کو اہداف تھے ان کو حاصل نہیں کر سکتے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیجیے، خواہ وہ صدقہ اور خیرات ہو، خواہ وہ عبادت ہو۔ یہ رمضان آیا تو ایک لمحہ بھی وقت ضائع نہ ہو، ہر وقت ذکر و اذکار کے اندر، تلاوت کے اندر، عبادت کے اندر، نوافل کے اندر انسان مصروف رہے۔ فاستبقوا الخیرات، کریں گے تو کرنے والا جو سوچتا ہے کہ میں کروں گا وہ کبھی نہیں کرتا ہے، جس نے کر لیا سو کر لیا۔ فاستبقوا الخیرات، آپ کو افتاء کرنا ہے تو ابھی کر لیجئے، آپ کو عالمیت کرنی ہے تو ابھی کر لیجئے، آپ کو حفظ کرنا ہے تو ابھی کر لیجئے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے تو ابھی کر لیجئے۔ یہ نہیں کہ کروں گا، جس نے یہ کہا کروں گا وہ نہیں کر پاتا۔ پھر اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ جہاں بھی جائیں فولی وجہک، آپ اپنے چہرے کو پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وانہ للحق من ربک، اور یہی برحق ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، یہ انفرادی حکم تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید در تاکید کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ یا تو یہ تاکید ہے یا یہ کہ جس قدر دشمنوں کی جانب سے شدید اعتراض تھا کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا، ان کے اندر آگ لگ گئی، ہمارے بیت المقدس کو ترک کر دیا گیا اور خانہ کعبہ کو اپنایا گیا۔ اور یہ تو ہزاروں سال کی ایک زبردست آپس کی جنگ تھی کہ بنو اسماعیل کے لیے خانہ کعبہ اور بنو اسحاق کے لیے بیت المقدس۔ آج چونکہ مسلمانوں نے بنو اسحاق کے قبیلے کو چھوڑ کر، قبلے کو چھوڑ کر اور بنو اسماعیل کے قبیلے کو اختیار کیا تھا، تو اس لیے ان کے اندر آگ لگ گئی۔ قرآن نے اسی زور سے ان کی تردید بھی فرمائی بار بار، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی جائیں، سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، ایسا نہیں کہ آپ بیت المقدس جائیں تو وہاں پر جا کر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں، نہیں، عین مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنی ہے تم کو تو رخ خانہ کعبہ کا ہوگا۔ آپ کو قبۃ الصخرہ میں نماز پڑھنی ہے تو رخ خانہ کعبہ کا ہوگا۔ بیت المقدس میں ہو رہے روئے زمین کے کسی بھی کنارے اور گوشے میں ہو، رخ آپ کا ہر جگہ کہاں کی طرف رہے گا؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں کہیں بھی جائیں اپنے
اپنے رخ کو پھیر دیں مسجد حرام ہی کی طرف، وحیث ما کنتم، یعنی یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں پہلی آیت اقامت کے متعلق ہے اور دوسری آیت جو ہے سفر کے متعلق ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم، اوپر آ گیا حیث ما کنتم مطلب جہاں آپ ہو، مطلب اقامت میں، نیچے پھر آیا حیث ما کنتم جہاں کہیں ہو آپ، مثلا سفر میں، جہاں کہیں بھی آپ ہوں، فولو وجوہکم پھیر لو اپنا چہرہ، اپنے چہروں کو شطرہ مسجد حرام ہی کی طرف، لئلا یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ دیکھو سفر میں تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا، گھر میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے، یعنی کچھ تو اعتراض کریں گے، کون؟ جو ان میں سے ظالم ہیں، فلا تخشوہم، ان کی باتوں سے، ان کے طعنوں سے، ان کے اعتراض سے ڈر کر دین سے ہاتھ نہ اٹھانا، وخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ دین کا کوئی بھی حکم ہو، ممکن ہے مخالفین تم پر طعنہ کریں، داڑھی کیوں رکھی، ٹوپی کیوں رکھی، فلاں بن گئے، فلاں بن گئے، دیکھو اب سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لی، یہ برقع پہن رکھا ہے، یا اعوذ باللہ بوریا پہن رکھا ہے، اس قسم کی باتیں تمہیں مخالفین سے سننی پڑیں گی۔ فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرنا، دین پر ڈٹے رہنا، وخشونی، مجھ ہی سے ڈرتے رہنا، ولی اتم نعمتی، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام پورا کروں، یعنی دین اسلام مکمل شریعت تم کو عنایت کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ میں نے تم پر یہ انعام پورا کیا، دو، ایک یہ کہ تمہیں پیغمبر آخر الزماں تمہارے درمیان بھیجا جائے گا، اور نبی دوسرا انعام تم پر یہ کیا گیا کہ تمہیں مکمل شریعت دی گئی، ولی اتم نعمتی، تو جیسا پہلا انعام میں نے پورا کیا، کون سا انعام؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ پیغمبر بھیجا تو شریعت بھی بھیجی، تو شریعت کا یہ انعام بھی میں پورا کروں، ولی اتم نعمتی، جیسا کہ میں نے یہ انعام پورا کیا، کون سا انعام؟ کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا کہ بھیجا ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہماری آیات کو پڑھتا ہے، ویزکیکم، اور تزکیہ کرتا ہے۔ اس آیت کو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے جوڑ کر دیکھ لیجئے کہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ ہم ایک پیغمبر، اے اللہ ایک پیغمبر کو بھیج اور ایک امت مسلمہ بنا جو اس خانہ کعبہ کی سامنے کے طواف بھی کریں اور یہاں عبادت بھی کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پورا کیا، وہ امت بھی پیدا فرمائی جو کہ تم ہو، اور وہ رسول بھی بھیجا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کریں گے، وَيُعَلِّمُكُمُ، تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھلاتے ہیں تمہیں وہ چیزیں ما لم تکونوا تعلمون، جن سے تم نا آشنا اور بے خبر ہو، جن سے تم ناواقف ہو، جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی، سو تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، اور میرا انکار نہ کرو، کفر نہ اختیار کرنا۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اسلام نے ہر عبادت کے اندر، اسلام نے ہر کام کے اندر نماز اور صبر کا حکم دیا۔ اگر آپ اس آیت کو جوڑ کر دیکھیں، چوتھے سپارے سورہ آل عمران کے اندر موجود بلا ان تصبروا وتتقوا کے تحت، تو اسلام کے اندر جتنی بھی فتوحات ہوئی، وہ خندق کی ہو، بدر کا موقع ہو، فتح مکہ کا موقع ہو، یا اسی طریقے سے مابعد کے مراحل ہوں، ہر مرحلے پر اسلام نے یہ حکم دیا کہ تقوی اختیار کیجئے اور ثابت قدمی دکھائیے، اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں پر غلبہ عطا کریں گے۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو موجودہ دور کے مسلمانوں کے لیے بھی یہی سبق ہے، تم دشمنوں پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو تقوی تمہاری زندگی کے اندر ہو اور صبر تمہاری زندگی کے اندر ہو۔ یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ تمہیں زندگی میں خواہ کسی بھی قسم کے مشکلات اور مصائب کا سامنا ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول دیکھیے،
تھوڑی سی بھی ہوائیں تیز چلتی مسجد کا رخ کرتے اور نماز پڑھتے، حاجت پیش آئی تو صلاۃ الحاجہ، اللہ سے مشورہ طلب کرنا ہے تو صلاۃ الاستخارہ، اور گناہ ہو گیا تو صلاۃ التوبہ، اور اسی طریقے سے مردوں کے لیے دعا کرنی ہے تو صلاۃ الجنازہ۔ الغرض ہر مرحلے کے لیے مختلف نمازوں کو متعین کیا گیا۔ بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات۔ صبر کا ترجمہ تین طریقے سے ہوتا ہے: صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی المصیبت۔ مصیبتیں آئیں تو ان پر انسان صبر دکھائے، جزا فضا نہ کرے، اور انسان ایمان کا سودا نہ کرے۔ مثلا کیسے انسان فاقے لگن، اور فاقے لگنے کے بعد وہ ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے، باطل کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور کسی انسان کو شیطان نے بہکایا تو وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اپنے نفس کو روکتا نہیں، حالانکہ نفس کو روکنا تھا اسے۔ صبر علی المعصیہ۔ اور اسی طریقے سے مشکلات پیش آئیں تو عبادات کو چھوڑ دیا، قرآن نے کہا نہیں، صبر علی المعصیہ بھی ہونا چاہیے، صبر علی الطاعہ، یعنی انسان کو عبادات پر ثابت قدمی دکھانی چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے۔ یہ تینوں کے تینوں ترجمے صبر کے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو تم ان لوگوں کے بارے میں جو راہ خداوندی کے اندر مارے جاتے ہیں کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے ڈر کے ذریعے سے، والجوع بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال والانفس، اور مالوں میں اور جانوں میں کمی کر کے اور پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے، ڈٹ جانے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ کفار کی عجیب سوچیں تھیں، عجیب باتیں تھیں۔ جو مسلمان راہ خداوندی کے اندر شہید ہو جاتے، مثلا احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے، یا بدر کے اندر بہت سارے مسلمان 14 مسلمان شہید ہوئے، تو اس پر کفار نے اور یہودیوں نے اور منافقوں نے مسلمانوں کو یہ طعنے دینے شروع کیے اور یہ باتیں کہنے شروع کی، خواہ مخواہ وہ لوگ مارے گئے، دنیا میں ہوتے تو عیش و آرام کرتے، مزے اڑاتے، وہ کرتے یہ کرتے، بچوں کو یتیم کر کے، بیواؤں کو یتیم کر کے، بیواؤں کو بے سہارا چھوڑ کر، اور بیویوں کو بیوہ کر کے، اور والدین کو بے سہارا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ کیا ضرورت تھی اسلام کے خاطر جان کی قربانی دینے کی؟ دنیا میں ہوتے تو موج و مستی اڑاتے۔ اللہ تبارک و وہ مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کو جواب دیتے ہوئے کہا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو راہ خداوندی کے اندر مر جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون۔ دنیا میں تین قسم کی موتیں ہوتی ہیں۔ ایک موت انبیاء کی ہے جو بظاہر تو موت ہوتی ہے لیکن حیات ان کی سب سے زیادہ اقوی اور مضبوط ہوتی ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، یصلون ویرزقون، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ اسی لیے تو حکم آیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے شادی کرنا درست نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حیات ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت جاری نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حیات ہیں۔ یہ علماء نے ایک وجہ بیان کی۔ پھر اس کے بعد حضرات شہداء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو حیات ہے وہ بھی مضبوط ہے، کیوں؟ عموماً دیکھا گیا ہے کہ حضرات شہداء کرام کے جو جسد ہیں، جو جسم ہیں، وہ قبروں کے اندر سڑتے نہیں۔ 100 سال کے بعد کھولو، 50 سال کے بعد کھولو، ان کے جسم اسی طریقے سے محفوظ، جبکہ ایک عام انسان کے جسم کو 2 مہینے کے بعد کھولا جائے تو قبر کے اندر ہڈیوں کے ڈھانچوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، سارا جسم سڑ کر ختم اور فنا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا کہ شہداء کے بارے میں یہ حکم آیا کہ ان کو انہی کے کپڑوں کے اندر دفن کرو، ان کو غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ایسے واقعات بھی دکھلا دیتے ہیں۔ تیسرے مرحلے پر عام انسان ہیں۔ عام انسانوں میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم سڑ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ان کی حیات سب سے کمزور ہے، اور حیات ان کے اندر بھی قبروں کے اندر ہوتی ہے۔ اگر حیات نہ ہوتی تو پھر عذاب و ثواب کا مطلب ہی کیا؟ یہ جو احادیث آتی ہیں کثرت کے ساتھ کہ قبر میں مردے کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو عذاب تو تبھی ہو سکتا ہے جب اس کے اندر حیات موجود ہو۔ اگر حیات نہ ہوتی تو اس کو عذاب کیسے دیا جا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ مردے کے اندر بھی قبر کے اندر حیات تھوڑی سی موجود ہوتی ہے، تبھی تو اس کو عذاب و ثواب ہوتا ہے۔
تو بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف، تمہیں ہم ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال، مال میں، جان میں، پھل میں کمی کر کے ذریعے سے۔ کبھی دشمنوں کا خوف یہ ہوگا، کبھی بھوک یہ ہوگی، کبھی پھلوں میں کمی یہ ہوگی، جان، باپ کا انتقال، بیٹے کا انتقال، بیوی کا انتقال ہوگا، والثمرات، پھلوں کے اندر کمی، یہ چیزیں ہوں گی۔ وبشر الصابرین، دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہیں ان کے دو مقاصد ہوا کرتے ہیں، یا تو رفع درجات یا محو سیئات۔ آزمائشوں کے دو مقاصد ہوتے ہیں، یا تو رفع درجات یا محو سیئات۔ کسی انسان پر مصیبت آئی اس لیے نہیں کہ وہ گنہگار ہے عیاذ باللہ، اس لیے نہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہے، اس زبان چچے پنن گناہن سزا، حالانکہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ مطلب نہیں لیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی مصیبتیں آئی، آپ کی زندگی کے اندر نبی بننے کے بعد آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا طیب و طاہر وغیرہ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوتے وقت مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا جاتا ہے، آپ کو کئی مہینے فاقے کے عالم میں گزارنے پڑتے ہیں۔ کیا آپ کہیں گے کہ اعوذ باللہ پیغمبر کو ان کی کسی گناہ کی سزا دی جا رہی تھی جبکہ پیغمبر معصوم ہے؟ اشد الناس ابتلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام کو آتی ہیں، پھر ان لوگوں کو جو ان سے درجے میں کمتر ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کو جو ان سے درجے میں کمتر ہوتے ہیں، مثلا صحابہ، اولیاء کرام وغیرہ وغیرہ۔ ہر انسان کو اس کے ایمان کے بقدر مصائب میں دنیا کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ اگر انسان جزا فضا نہیں کرتا اور ثابت قدم رہتا ان مصیبتوں میں، اللہ اس کے درجات کو اونچا کرتے ہیں۔ یہ ہے دنیا میں مصیبتوں کے آنے کا ایک سبب۔ اور مصیبتوں کا دوسرا سبب دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محو سیئات۔ کوئی انسان بہت زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبتوں میں اس لیے مبتلا کرتے ہیں تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ پاک و صاف ہو جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو یہ دونوں مقاصد یہاں پر کار فرما ہو سکتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، ان خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو جن کی صفات کیا ہیں، جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے قالوا انا للہ، تو یوں کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ جن پر نوازشیں ہوں گی ان کے رب کی جانب سے اور رحمتیں ہوں گی۔ واولئک هم المہتدون، یہ ثابت قدمی اختیار کرنے والے، یہ صبر کرنے والے، یہی اللہ کے نوازشوں اور رحمتوں کے مستحق ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے نزدیک 2 پہاڑیاں تھیں۔ حضرت ہاجرہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سمیت وہاں پر چھوڑا، جبکہ خانہ کعبہ بھی اس وقت موجود نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہو لیے، یہ اس صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں حضرت ہاجرہ تھیں۔ بیٹا جب پیاس سے بلبلانے لگا تو یہ پانی کے تلاش میں کبھی اس پہاڑی پر چڑھتی کبھی اس پہاڑی پر، یہ چڑھنے اور اترنے کے انہوں نے مجموعی طور پر 7 چکر لگائے، 7 پھیرے لگائے۔ اسی کی یاد میں جب ہم عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو ہمیں یہ 7 پھیرے لگانے پڑتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے مشرکوں نے اساف و نائلہ کے نام سے کچھ بت صفا اور مروہ پر رکھ دیے تھے۔ جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا اور وہ حج اور عمرے کے لیے آنے لگے تو ان بتوں کی وجہ سے اور جاہلیت کی ان چیزوں کی وجہ سے وہ صفا اور مروہ کے بیچ سعی کرنے کو، دوڑنے کو ایک قسم کی جاہلیت کی علامات شمار کرنے لگے اور اس میں حرج محسوس کرنے لگے۔ قرآن کریم نے اس پر کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامتوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، سو جو بھی شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے بیچ چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص اپنی خوشی سے مزید نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرداں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ شاکرون کا ترجمہ ہرگز شکر گزار سے نہ کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار نہیں بلکہ ترجمہ کس سے کریں گے؟ قدرداں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کی قدر کرتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یہودیوں نے دین کو چھپایا،
چونکہ اب یہاں پر گفتگو ختم ہونے جا رہی ہے اور یہاں سے آگے یہاں تک عقائد تھے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تک، اور یہاں سے آگے اب احکامات شروع ہوں گے، اس لیے اس گفتگو کا اختتام، بلکہ لیس البر تک یہ عقائد ہیں اور لیس البر سے پھر احکام سٹارٹ ہوں گے۔ اب اختتام یہودیوں کی گفتگو کا کیا جا رہا ہے، چونکہ انہوں نے دین کے اندر بکثرت کتمان کیا، دین کو چھپایا، احکام کو چھپایا۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ چیزیں جو ہم نے اتاری واضح دلائل میں سے، ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے واضح اور دو ٹوک پر بیان کیا تھا اسے لوگوں کے لیے کتاب کے اندر، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی، وبینوا اور بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، انہی کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہاں پر اس آیت سے ایک مضمون نکلا کہ اگر آپ کو دین کا کوئی حکم معلوم ہے اور ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ اس حکم کو بیان کریں، پھر بھی آپ کتمان علم کرتے ہیں، تو انسان اس صورت میں لعنت خداوندی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم وهو يعلمه، اگر کسی شخص سے کوئی علم کی بات دریافت کی گئی درا لے کے اسے جانتا تھا، فکتمہ، اور اس نے اس کو چھپایا اور بتلایا نہیں، الجم بلجام من النار، کل قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو کتمان علم چھوٹا گناہ نہیں بلکہ بڑا گناہ ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے کے سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی عذاب کو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہیں ان کو مہلت دی جائے گی۔ علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر کسی بھی شخص کے اندر کوئی عیب ہو تو نام لے کر کسی پر لعنت کرنا درست نہیں۔ مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ فلاں کرسچن پر لعنت، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یا کہ فلاں مسلمان پر لعنت، مثلا فلاں غلام احمد پر لعنت، کسی مسلمان پر آپ لعنت نہیں کر سکتے ہو زندہ ہو، یا کسی کافر پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نوازیں، ہاں کسی خاص صفت کے حامل شخص پر لعنت کی جا سکتی، مثلا جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، ظالم پر اللہ کی لعنت، فلعنت اللہ علی الظالمین، فلعنت اللہ علی الکاذبین، فلعنت اللہ علی الکافرین، اس قسم کی لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون وإلہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو بس وہی ایک معبود اللہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود بس صرف وہی رحمان ہے، وہی رحیم، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، قرآن کا انداز یہ ہے کہ یہ منطقی انداز میں اور فلسفی انداز کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے جو ناقابل فہم ہوں، ناقابل عقل کے رسائی سے باہر ہوں، ان چیزوں کے ذریعے سے قرآن توحید کے مضامین کو نہیں سمجھاتا۔ قرآن ان چیزوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے جو معمولی سے چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پوری کائنات کو سامنے پیش کیا اور پھر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، راتوں اور دنوں کے آنے جانے میں، والفلک التی، اور ان کشتیوں میں، التی تجری فی البحر، جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، لوگوں کے لیے فائدہ مند چیزیں لے کر، وما انزل اللہ من السماء، اور جو کچھ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، اس میں فاحیا بہ الارض، پھر اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو تازگی بخشی اس کے سوکھ جانے کے بعد، بعد موتہا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ نے زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھرانے میں، والسحاب، اور اس بادل میں، المسخر بین السماء والارض، جو اللہ کے حکم کے تابع ہے آسمانوں اور زمینوں کے بیچ، لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ کے حامل ہوں۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بتائیے یہ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنائی، یہ دن اور رات کا نظام کون چلاتا ہے، یہ سمندر پر ہزاروں ٹن بھاری کشتیاں کون چلاتا ہے، حالانکہ معمولی سی 10 گرام کی سوئی ڈال دی جائے لوہے کی تو نیچے ڈوب جاتی ہے، لیکن دیگر دھات اور دیگر چیزیں ہزاروں ٹن باضابطہ بحری بیڑے، ایک جہاز ہے اور اس جہاز پر 42 جہاز، کون سے جہاز، بمباری کرنے والے جہاز، جنگی جہاز اس پر موجود ہیں اور وہ سمندر کے اندر تیر رہا ہے۔ سمندر میں ایئرپورٹ ہے باضابطہ طور پر، سمندر کے اندر باضابطہ طور پر ہزاروں قسم کی چیزیں وہ نہیں ڈوب رہی ہیں، یہ سارا کا سارا نظام والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں لوگوں کے لیے نفع بخش چیزیں لے کر، وما انزل اللہ من السماء، اور وہ پانی جو اللہ نے اتارا، کون ہے اللہ کے سوا اس پانی کو اتارنے والا، کون ہے زمین کو خشکی کے بعد تر و تازگی بخشنے والا، کون ہے زمین پر اتنے ہزاروں جانوروں، لاکھوں جانوروں، کروڑوں جانوروں کو پیدا کرنے والا، کون ہے اس آکسیجن کے سسٹم اور نظام کو چلانے والا اور ان بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے سے ہکانے والا، کون ہے ان بادلوں کو جو ہر سیکنڈ کے اندر ہزاروں ٹن پانی سمندر سے بھاپ کی شکل میں اٹھ کر آ کر تمہارے علاقوں پر برستا ہے اور زمین و آسمان کے بیچ گردش کرتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، کون ہے یہ سارا نظام چلانے والا؟ لآیات لقوم یعقلون، یہ سارا کا سارا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اگر اللہ ہی اس نظام کو چلانے والا ہے تو لوگوں کو کیا ہو گیا؟ مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر بناتے ہیں شریک اور ساجی اللہ کے، یحبونہم، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان بتوں سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت کی جانی چاہیے، حالانکہ محبت کا حقدار، محبت کا مستحق صرف اللہ، نظام کائنات کو چلانے والا اللہ، محبت تو اللہ سے کی جانی چاہیے، ان معبودوں سے محبت کیوں کی جا رہی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے زیادہ اور بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا، اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب کہ دیکھیں وہ عذاب کو، اس وقت وہ اس چیز کو جان جائیں گے ان القوۃ للہ، کہ ساری کی ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ ہی سخت ترین عذاب دینے والے ہیں۔ اگر تم دنیا کے اندر، آخرت کے اندر اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے دنیا میں عقل کی آنکھوں سے دیکھ لو تو تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس مرحلے پر کیا ہوگا؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ برات اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ یاد کیجئے اس لمحے کو جب کہ برات اور بیزاری کا اظہار کریں گے الذین اتبعوا، وہ جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، سارے آسرے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی جب کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے جے کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جن کے زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جن کی پوجا کی جاتی ہے، خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ برات کا اظہار کریں گے، یا دنیا کے اندر جن کی پوجا کرتے ہیں، مثلا یہودی پوجا کرتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کی، یا ہنود پوجا کرتے ہیں کرشن کی، یا سیتا کی، یا رام کی، یا اسی طریقے سے سکھ پوجا کرتے ہیں گرو نانک کی۔ قیامت کا دن ہوگا تبرأ الذین اتبعوا، یہ کرشن، یہ سیتا، یہ رام اور یہ گرو نانک سب کے سب براءت کا اظہار کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان لوگوں سے جو ان کی اتباع کیا کرتے تھے، خواہ وہ ہنود ہوں یا سکھ ہوں، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اس وقت ان عابدوں اور معبودوں کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، امیدیں ٹوٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، پھر اس وقت یہ فالوورز، یہ پیروی کرنے والے کہیں گے، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں ایک چانس مل جاتا، ایک موقع مل جاتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم ان سے برات و بیزاری کا اظہار کرتے جیسا کہ برات و بیزاری کا اظہار انہوں نے ہم سے کیا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، ایسے اللہ ان کے اعمال کو انہیں دکھلائیں گے، حسرات علیہم، سامان حسرت بنا کر، جو ان کے لیے سامان حسرت ہوگا، یعنی یہ اعمال ان کے لیے قیامت کے دن سامان حسرت ہوں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں وہ دوزخ سے نکلنے والے ہوں گے۔